السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی سننے کے لیے تیار ہیں سب؟ کون سی کہانی بھلا؟ کہانی زبانی والی۔ ہاں جی، آج ہم آپ کے لیے کہانی لائے ہیں ساحل سمندر سے، یعنی کہ سمندر کے کنارے سے ایک کہانی۔ عنوان ہے ریت کی پری، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے گل رانا صدیقی نے۔ امی ابو کسی ضروری کام سے ان دنوں لندن گئے ہوئے تھے اور پانچوں بچے گھر میں سخت بور ہو رہے تھے۔ یہ سارا تھی جس نے ساحل پر جا کر ریت کے قلعے بنانے کی تجویز پیش کی تھی۔ ان کا گھر سمندر کے کنارے پر تھا۔ پانچوں بچے بہت دیر تک ساحل پر کھدائی کر کے قلعے بناتے رہے، لیکن جلد ہی سب اس کھیل سے بور ہو گئے، سوائے اینا کے جو ابھی بھی کھدائی کر رہی تھی۔ کھدائی کرتے کرتے وہ اچانک چلائی، ارے ادھر آؤ تم سب، میں نے ابھی یہاں ایک بہت عجیب سی جھلک دیکھی تھی۔ کوئی چھوٹی سی فر والی چیز تھی، لیکن وہ فوراً ہی غائب ہو گئی۔ اینا کی بات سن کر اس کے بہن بھائی اس کے قریب آ گئے۔ ضرور کوئی چوہا یا سانپ ہوگا، رابرٹ نے کہا۔ نہیں، کچھ اور تھا، اینا نے مزید کھدائی کرتے ہوئے کہا۔ سب بچے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اچانک ریت میں سے آواز آئی، ارے بھائی مجھے سکون سے رہنے دو۔ سب بچے حیرت سے اچھل پڑے۔ پھر رابرٹ نے ہمت کر کے کہا، تم کون ہو؟ ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اوہ اچھا، تو لو یہ دیکھو۔ اس جملے کے ساتھ ہی ایک دم ریت اڑنے لگی، اور پھر ریت کے نیچے سے ایک بالوں بھری بھوری چیز برآمد ہوئی۔ یہ بہت عجیب مخلوق تھی۔ اس کی آنکھیں اس کے سینگوں پر موجود تھیں، اس کے کان چمگادڑ جیسے تھے، جسم مکڑی جیسا اور بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ہاتھ پاؤں بندر سے مشابہ تھے۔ تم کون ہو؟ سب بچے چلائے۔ اوہ تم لوگ مجھے نہیں جانتے، میں ریت کی پری ہوں، بھوری چیز نے کہا۔ بچوں کے تابڑ توڑ سوالوں کے جواب میں پری نے انہیں بتایا کہ وہ 1000 سال سے ریت کے نیچے سو رہی تھی۔ پرانے زمانے میں لوگ اپنے بچوں کو ساحل سمندر پر بھیج کر روز ایک خواہش پوری کرواتے تھے، لیکن نئے زمانے کے لوگ ریت کی پری کے وجود سے بھی واقف نہیں ہیں، لہٰذا میں آرام سے سوتی رہتی ہوں۔ اینا نے فوراً سوال کیا، کیا آپ اب بھی یہ خواہشات پوری کر سکتی ہیں؟ ریت کی پری نے جواب دیا، ہاں، لیکن ایک دن میں صرف ایک خواہش پوری کر سکتی ہوں، اور اس خواہش کا اثر سورج ڈھلنے پہ جاتا رہے گا۔ اینائی سن کر جھٹ سے بولی، میری خواہش ہے کہ ہم چاروں بے حد خوبصورت ہو جائیں۔ ریت کی پری منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑائی، اس کی گول گول آنکھیں اندر باہر ہوئیں اور وہ چاروں بچے خوبصورت شکل اختیار کر گئے۔ سب کی آنکھیں نیلی اور بال سنہرے ہو گئے، ناک نقشہ بھی بالکل بدل کر رہ گیا۔ ابھی وہ حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھ ہی رہے تھے کہ ریت کی پری واپس ریت میں گھس گئی۔ بچے خوشی خوشی اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو گود میں اٹھایا ہے، جو اس سارے عرصے میں ایک ٹیلے پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن وہ اس قدر تبدیل ہو چکے تھے کہ ان کا چھوٹا بھائی لیم بھی انہیں پہچان نہیں سکا اور چیخ چیخ کر رونے لگا۔ انہوں نے بڑی مشکل سے بہلا پھسلا کر اسے گود میں اٹھایا اور گھر کی طرف چل دیے، لیکن گھر کی ملازمہ نے بھی انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اس نے لیمپ کو ان کی گود سے چھین لیا اور یہ دھمکی دیتے دروازہ بند کر دیا کہ اگر آئندہ وہ اس کے گھر کے گرد چکر لگاتے ہوئے بھی نظر آئے تو وہ ان کی پولیس میں رپورٹ کر دے گی۔ لہٰذا وہ سارا دن بھوکے پیاسے گھر سے باہر گھومتے رہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ سورج غروب ہوتے ہی خواہش کا اثر ختم ہو گیا اور وہ سب پہلے جیسے ہو گئے۔ اب انہوں نے گھر کا دروازہ بجایا تو ملازمہ نے دروازہ کھول کر انہیں اندر بلا لیا اور خوب ڈانٹا کہ وہ سب پورا دن گھر سے باہر کہاں غائب رہے۔ ملازمہ نے انہیں 4 اجنبی بچوں کے بارے میں بھی بتایا جو ان کے چھوٹے بھائی کو گود میں لے کر گھوم رہے تھے۔ اس نے انہیں مزید ڈانٹا کہ اپنے چھوٹے بھائی کا خیال نہیں رکھتے۔ سب بہن بھائی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن خاموش رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ملازمہ ان کی کسی بات پر یقین نہیں کرے گی۔ اگلے دن بچے ساحل پر دوسری خواہش کرنے گئے۔ ہماری آج کی خواہش ہے کہ ہم بے حد امیر ہو جائیں، کسی کے خواب و خیال سے بھی زیادہ امیر، جین نے کہا۔ ان کی خواہش پوری ہوئی، ان کے سامنے سونے کے سکوں کے ڈھیر لگ گئے۔ سب بچوں نے جلدی جلدی اپنی جیبیں سکوں سے بھر لی، پھر وہ خوشی خوشی بازار گئے۔ آج وہ ایسی سب چیزیں خرید لینا چاہتے تھے جن کو خریدنے کا صرف خواب ہی دیکھ سکتے تھے، لیکن یہ سب سوچنا تو آسان تھا، لیکن پانا بہت مشکل۔
کیونکہ دکانداروں نے سونے کے سکے اشیاء کے تبادلے میں لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کے خیال میں یہ کوئی غیر ملکی کرنسی تھی۔ کافی دیر تک کچھ بھی خریدنے میں ناکام رہنے کے بعد بچے تنگ آ گئے۔ ایک استبل کے سامنے سے گزرتے ہوئے رابرٹ کو ایک بے حد خوبصورت گھوڑا نظر آیا تو وہ چلتے چلتے رک گیا۔ میں یہ گھوڑا خریدوں گا، وہی کہتے ہوئے اندر گھس گیا تو باقی بچے بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ میں یہ گھوڑا خریدنا چاہتا ہوں، اس کی کیا قیمت ہوگی؟ اس نے بارو بواس سے استبل کے مالک سے پوچھا۔ استبل کا مالک روب میں آنے کے بجائے زور سے ہنس پڑا اور اپنے ملازم کو آواز دے کر بلایا، دیکھو دیکھو، یہ نواب صاحب میرے استبل کا بہترین گھوڑا خریدنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ مجھے یقین ہے اس وقت ان کی جیب میں 10 روپے بھی نہیں ہوں گے۔ رابرٹ یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ میں کوئی نواب نہیں ہوں، اور جہاں تک 10 روپے کی بات ہے، یہ دیکھو۔ اس نے اپنی جیب سے مٹھی بھر سونے کے سکے نکالے اور استبل کے مالک کی آنکھوں کے سامنے کر دیے، لیکن مالک نے متاثر ہونے کے بجائے فوراً ملازم سے کہا، استبل کا دروازہ بند کر دو اور پولیس کو فون کرو۔ بچے پولیس کا سن کر سخت خوفزدہ ہو گئے۔ استبل کے مالک نے پوچھا، تمہارے پاس اتنا سونا کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے اسے ریت کی پری کی کہانی سنائی تو مگر اس نے ان پر اعتبار کرنے سے انکار کر دیا۔ جلد ہی پولیس آ گئی اور بچوں کو اپنے ساتھ لے گئی۔ استبل کا مالک بھی ہمراہ تھا۔ پولیس اسٹیشن پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی۔ سورج غروب ہونے کے وقت وہ اندر داخل ہو رہے تھے۔ وہاں موجود انسپکٹر نے کہا، تم سب اپنی جیبیں الٹ کر دکھاؤ۔ سب بچوں نے اپنی جیبیں الٹ دی، لیکن ظاہر ہے کہ سورج ڈوبتے ہی وہ سب سکے غائب ہو چکے تھے۔ انسپکٹر نے استبل کو من گھڑت کہانی سنانے پر سخت سست کہا اور بچوں کو گھر جانے کا حکم دے دیا۔ اگلے دن سارا صبح 5 بجے اٹھ گئی اور ساحل پر ریت کی پری سے ملنے چلی گئی۔ ہم اب تک احمقانہ خواہشیں کر کے مصیبت میں ہی پھنسے ہیں۔ میں تم سے مشورہ لینا چاہتی ہوں، ہمیں کیسی خواہش مانگنی چاہیے؟ سارا نے وضاحت کی۔ مشورہ وہ واحد چیز ہے جو میں کبھی کسی کو نہیں دیتی۔ سارا گھر واپس آئی اور بہن بھائیوں نے آپس میں مشورہ کر کے طے کیا کہ انہیں اپنے لیے پروں کی فرمائش کرنی چاہیے۔ وہ ساحل پر پہنچے اور جلد ہی ان کی فرمائش پروں کی صورت میں ان کے کندھوں پر موجود تھی۔ انہوں نے ریت کی پری کا شکریہ ادا کیا اور اڑ گئے۔ کافی دیر تک اڑتے رہنے کے بعد انہیں بھوک لگنے لگی تو انہیں وہیں نیچے آڑو کے درخت نظر آئے۔ سرخ سرخ آڑو دیکھ کر وہ ان درختوں پر اتر آئے۔ اگر ہم یہ آڑو توڑ کر کھا لیں تو کیا یہ چوری کہلائے گی؟ ہم اب پرندے ہیں، پرندے کسی بھی درخت سے پھل کھا سکتے ہیں، انہیں کوئی بھی چور نہیں کہتا، جن نے جواب دیا۔ لہٰذا انہوں نے آڑو کھانے شروع کر دیے۔ ان کی باتوں کی آواز سن کر باغ کا مالک اس طرف آیا، لیکن جب تک بچے کھانے سے فارغ ہو کر اڑ رہے تھے، اینا نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ روپے نیچے گرا دیے، کیونکہ وہ مفت آڑو کھانے پر کچھ شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ یہ لو آڑوؤں کی قیمت، وہ چلائی۔ باغ کے مالک نے آنکھیں مل مل کر دیکھا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس نے پہلی دفعہ اڑنے والے بچے دیکھے تھے۔ اڑتے اڑتے جب وہ بری طرح تھک گئے تو ایک 10 منزلہ عمارت کی چھت پر سستانے کے لیے اتر گئے، لیکن وہ اتنے تھکے ہوئے تھے کہ تھوڑی ہی دیر میں ان سب کو نیند آ گئی۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو سورج غروب ہو چکا تھا اور ان کے پر غائب ہو چکے تھے۔ وہ ایک 10 منزلہ عمارت کی چھت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ گھبراہٹ کے مارے انہوں نے چھت پر دوڑنا شروع کر دیا، لیکن رسی کی سیڑھی کے علاوہ بظاہر کوئی اور راستہ انہیں نیچے اترنے کے لیے نظر نہیں آیا اور وہ اس سے اترنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ ہمیں مدد کے لیے چلانا پڑے گا، رابرٹ نے کہا تو وہ چاروں حلق پھاڑ کر چلانے لگے۔ کافی دیر بعد نچلی منزل پر کچھ ہلچل محسوس ہوئی اور کسی نامعلوم جگہ سے 2 آدمی چھت پر نمودار ہوئے۔ چاروں بچوں کو چھت پر دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ یہاں چھت پر کیا کر رہے ہو؟ ان کے کسی سوال کا کوئی تسلی بخش جواب وہ نہ دے سکے۔ کافی دیر تک پوچھ گچھ کے بعد بالآخر انہوں نے بچوں کو نیچے پہنچا دیا۔ بچے رات کے قریب گرتے پڑتے گھر پہنچے اور دیر سے گھر لوٹنے پر ملازمہ سے خوب ڈانٹ کھائی۔ اگلے دن بچوں کو اطلاع ملی کہ امی اور ابو واپس آ رہے ہیں۔ بچوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ریت کی پری سے مزید خواہشات نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہمیشہ کی طرح وہ اپنے خواہش کے نتیجے میں کسی پریشانی کا شکار ہو گئے
تو اپنے والدین کو وضاحت دینا بہت مشکل کام ہوگا، لہٰذا وہ آخری بار ریت کی پری سے ملنے گئے۔ انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ وہ اب اس سے کوئی فرمائش نہیں کریں گے کیونکہ انہیں فرمائش کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ ریت کی پری نے خوش ہو کر کہا، ہاں چلو اچھا ہے، اب میں دوبارہ آرام سے سو سکوں گی۔ اب جلدی سے آخری بار یہ خواہش کرو کہ تم لوگ میرے بارے میں سب کچھ بھول جاؤ گے اور کسی سے بھی میرا ذکر نہیں کرو گے۔ بچوں نے ایسا ہی کیا اور پھر ریت کی پری دوبارہ ریت میں ایک سرنگ سی بنا کر اس میں غائب ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی ہو گئی ہماری بھی کہانی ختم۔ مزیدار تھی نا؟ مجھے بھی بڑی مزے کی لگتی ہیں یہ کہانیاں۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ رابطے کا نمبر ہے 0309744445۔ لڑائی جھگڑے سے دور رہا کیجیے اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھا کیجیے۔ ننگے پاؤں پھر کے میلے پاؤں رکھنا اچھی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔